کوئی بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں بجائے اس کی حقیقت جانے بنا. جی جہاں دیکھیں ظہور مہارت شو ہو رہا ہوتا ہے اور بہت قابلیت ہے ہر جگہ پہ اپنے نام کی پہچان خود ہے. میں وہ فیلنگز جو ہے نا وہ آپ کے باہر نکلواؤں جو میں خود فیل کرنا چاہ رہا ہوں. کیفیت کیا تھی اس وقت؟ بہت ہی ایک روحانیت سی کیفیت تھی. بس اب زندگی کا جو مقصد ہے نا الحمدللہ وہ پورا ہو گیا. ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی جھوٹ بولنا. میں سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا. صحیح. کوئی ایک گناہ مجھے بتا دیں جو میں چھوڑ دوں. جی جی سب نہیں چھوڑ سکتا. جی تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم چھوڑ. غم زدہ جو ہے نا غم زدہ مکہ جاتا ہے اپنے غم ختم کروانے کے لیے اور مدینہ ایسا شہر ہے جہاں پہ غم بانٹے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہاں سے کبھی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے. جب کوئی انسان خود سے محنت کرتا ہے سب تو اس کو دوسرے کی محنت کا بھی احساس ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ابو عائشہ. اس بابرکت سفر میں ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہیں انہیں مدینہ کی محبت نے ایک خاص مشن دیا. مدینہ کی روشنی، مدینہ کی محبت، مدینہ کی روحانیت دنیا تک پہنچانے کا مشن. تو آئیے دل سے سکون سے اور مدینہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے ان کا ویلکم کرتے ہیں جناب ظہور مہارت صاحب. جی وعلیکم السلام ابو عائشہ بھائی. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا، اس قابل سمجھا اور بہت خوشی ہوئی. آپ کا جو کنٹینٹ ہے، جو آپ کا مطلب مشن ہے مدینہ کے متعلق بہت خوبصورت. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ نے وقت دیا، یہ بہت اہم تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ چل کر آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ سے بھی نیک کام لے. اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی نیک کام لے لے اپنے. آمین آمین. ماشاء اللہ بہترین. آپ کا جو ہے نظام ایک ہے مدینہ کے متعلق بتانے کا، جی زیارتوں کے بارے میں یا پھر مدینہ کی جو اور بھی چیزیں ہیں احادیث کے مطابق. تو یہ بہت آج کے دور میں جتنا سوشل میڈیا چل رہا ہے جی جی تو یہ بہت ایک نا ریئر چیز بن گئی ہے. بالکل کہ جو اصل احادیث کے مطابق کچھ زیارتیں کچھ باتیں. جی جی تو یہ بہت ریئر چیز بن گئی ہے کہ لوگ بہت کم اس طرح بتاتے ہیں. ورنہ ہر نارمل آپ دیکھیں گے تو بہت انسان نارمل اپنا موبائل لے کر کوئی بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں بجائے اس کی حقیقت جانے بنا. جی تو یہ بہت اچھا کام ہے آپ کے لیے اور آپ کے دیکھنے والوں کے لیے بھی، سب کے دیکھنے والوں کے الحمدللہ کہ اس طرح لوگ رہنمائی ہوگی مدینہ کے متعلق. جی جی انشاءاللہ ضرور. اور آپ سنائیں آپ کی فیلڈ کیا ہے اور کتنے ٹائم سے آپ مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں؟ جی ابو عائشہ بھائی مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. تقریباً لگ بھگ 10 سال ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ مزدوری کرنے کے لیے ہم آئے تھے پاکستان سے. ماشاءاللہ صحیح. اور باقی حضور کی کرم نوازی ہے جنہوں نے مدینہ میں رہنے کی اتنے لمبے عرصے تک سعادت دی. اور باقی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مزدوری کی تو الحمدللہ آج جس مقام پر ہیں یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے. جی جی بالکل. ہم وقتاً فوقتاً آپ کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ. جہاں دیکھیں ظہور مہارت شو ہو رہا ہوتا ہے اور بہت قابلیت ہے ہر جگہ پہ اپنے نام کی پہچان خود ہے الحمدللہ. تو اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان کو انوائٹ کیا آج کہ مزید ان سے کچھ ہم سیکھیں. تو انوائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ مختلف زیارتیں کرواتے ہیں مدینہ منورہ کی. تو آج انہی زیارتوں سے ریلیٹڈ ہم ان سے بات چیت مزید آگے بڑھائیں گے. جی جی انشاءاللہ. میرا جو زیارتیں کے متعلق ہے کہ میں زیارتیں کرواتا ہوں. اگر ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تو ایک اس انداز سے بناتے ہیں جتنا تو میں جتنا الحمدللہ آپ کو اللہ پاک نے علم دیا ہے اس حساب سے تو میں بہت پیچھے ہوں. لیکن میں ایک ایسے زیارت کرواتا ہوں جس طرح لوگ آپ نے دیکھیں کہ ہمارے بیچ میں سے کوئی زیارت کر رہا ہے اپنے انداز میں، سادہ انداز میں، بنا کسی ایڈیٹنگ کے یا بنا کسی اینیمیشن ساؤنڈ کے. تو ایک سادہ انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر جاتے ہیں. اب اللہ نے مدینے رہنے میں
رہنے کے لیے مہلت دی الحمدللہ. جی تو کچھ پہنچاتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے. بالکل بہت سعادت مندی کی یہ بات ہے. لیکن سب سے پہلا جو ہے نا مجھے کافی ٹائم سے سوال آ رہا تھا کہ میں وہ فیلنگز جو ہے نا وہ آپ کے باہر نکلواؤں جو میں خود فیل کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے سب سے پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام کو سلام کب پیش کیا؟ کون سی ہجری میں، کون سے سال میں؟ جی عربی کے حساب سے تو نہیں یاد، لیکن انگلش کے حساب سے 2016 میں ہی تقریباً جب پہلے دن آئے تھے. تو عصر کے ٹائم مدینہ میں پہنچے اور مغرب کے بعد جب گئے تو کیفیت کیا تھی اس وقت؟ بہت ہی ایک روحانیت سی کیفیت تھی. جس طرح آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور صرف آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں آتی نہ ذہن میں، یا پھر یہ بھی نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے. وہ جسے چاہا اپنے در پہ بلا لیا. جسے چاہا اپنے در پر بلا لیا. نہ کوئی پیسے میں نے رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی انسان کی قابلیت. تو جب میں وہاں پر پہنچے پہلی بار تو جتنے ٹائم میں تھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہ سمجھ لیں کہ سب کچھ بولے. صرف آقا دو جہاں کی زیارت. ماشاءاللہ دیکھ کر کیا فیلنگز ہوئی تھی؟ کیا دل میں چیز آ رہی تھی؟ دماغ میں کیا چل رہا تھا اس وقت؟ اگر سادہ سی زبان میں سمجھائیں، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے تو ایک دل میں ایک نا ایسی خوشی تھی کہ جس طرح کوئی بندہ کوئی چیز جیت جاتا ہے کہ بس ختم، یہاں پر پہنچ گئے، بس اب زندگی کا جو مقصد ہے نا الحمدللہ وہ پورا ہو گیا، جو ہوگا آگے وہ دیکھا جائے گا. تو یہ فیلنگ ہے الحمدللہ پہلے دن کی. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا نبی علیہ السلام کے روضہ شریف پہ جانا قبول فرمائے اور مزید ہمت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار اپنے پیارے نبی کے روضے پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. جی ظہور بھائی، ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ نبی علیہ السلام کے روضے پر آپ جا رہے ہوں یا گئے ہوئے ہوں اور کوئی ایسا واقعہ آپ کو پیش آ گیا، وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی دل کی دنیا ہی بدل دی؟ یہ اس بارے میں تو یہی کہوں گا کہ جب بھی روزے پر جاتے ہیں حضور کے تو ہر بار ہی کوئی نئی کیفیت ہوتی ہے، نیا سکون، راحت. اور خاص واقعے تو جتنے گنوائے اتنے کم ہیں. تو میرے جو سب سے دل کے قریب ہے کہ جب میں حضور کے روزے کی زیارت کر رہا تھا، ایک علماء دین کی ایک حدیثی مطلب سنی تھی ان سے. تو جب وہ بتا رہے تھے کہ ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، جھوٹ بولنا. بالکل. تو میں اس وقت سامنے تھا روزے رسول کے، تو اسی ٹائم میرے ذہن میں یہ خیال آیا. تو مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد سے نا مطلب وہ ایک ایسی چیز ہوگی. ویسے تو الحمدللہ کہتے تو سب ہیں سچ بولنا ہے، لیکن اس ٹائم وہ میرے ذہن میں ایک ایسی بات میرے دل میں اتری کہ اس کے بعد چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، میرے زبان سے کوشش کی ہے کہ جھوٹ نہ نکلے. وہ عادت تھی نا، کبھی کبھار ہنسی مذاق میں بھی بول دیتے تھے، کیونکہ نارمل انسان ہے، غلطی ہو جاتی انسانوں سے. تو مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد چاہے میرے نقصان بھی ہو گئے کسی جگہ پر، تو الحمدللہ زندگی سے جھوٹ بہت پیارا سبق دیا آپ نے، بہت پیارا. ناظرین کو لیے بھی بہت پیارا سبق ہے یہ. جی اور بالکل بے شک نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک صحابی ہے نا، وہ کہہ رہے تھے، فرمایا، انہوں نے مفہوم بتا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. وہ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور انہوں نے بیان کیا، یا رسول اللہ میں نعوذ باللہ زانی بھی ہوں، میں شرابی بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو نہیں کرتے، تو میں سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک گناہ مجھے بتا دیں جو میں چھوڑ دوں، سب نہیں چھوڑ سکتا. تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. تو وہ پھر چلے گئے. پھر جب زنا کرنے لگے، دل میں خیال آیا آقا علیہ السلام پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا. اگر میں نے نہ کہہ دی، لیکن میں تو کر رہا ہوں، اگر نہ کہہ دی تو پھر جھوٹ ہو جائے گا. جھوٹ سے ہی تو منع فرمایا مجھے. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جھوٹ ختم ہو گیا، برائیاں سب ختم ہو گئی. سبحان اللہ، کیا بات آپ نے. جی وہی یہ زندگی میں یعنی ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی خدمت، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں زندگی کے اندر. انسان کو
کسی مقام پر اگر کسی مقام کی والدین کی دعائیں ہیں ہم مدینہ میں ہیں. مدینہ میں وہی تو میں کبھی کبھار اپنی ویڈیو میں بھی یہ بات کرتا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یا مجھے بولتے ہیں کہ بھائی آپ بہت خوش نصیب ہو مدینہ میں. میں ان کو کمنٹس کا جو جواب ہوتا ہے وہ اسی طرح دیتا ہوں کہ بھائی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھ میں کوئی ایسی بات ہوگی. یہ تو میرے ماں باپ ہیں, سادہ ہیں, وہ جب بھی دعا کرتے ہیں وہ مطلب مدینے کی دعا کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اللہ تمہیں مدینہ والا آپ کو آپ کے سائے رکھے آپ کے. تو ماں باپ کی دعائیں ہیں یہ بہت آگے تک آپ کو لے کے جاتی ہیں زندگی میں. چاہے آپ نکمے ہوں, آپ چاہے بہت انٹیلیجنٹ ہو, جو بھی ہو, ماں باپ کی دعا آپ کی زندگی میں اللہ قبول فرمانے والا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ والدین کی دعائیں تو عرش ہلا دیتی ہیں. جی بالکل جی الحمدللہ. اچھا میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے, اکثر ہم الحمدللہ مدینہ میں رہتے ہیں, سلام پیش کرنے جاتے ہیں. جی کبھی ایسا ہوا ہو آپ نے سلام پیش کر دیا نبی علیہ السلام کو, جی کبھی کھڑے ہو کے وہاں پہ آپ نے باتیں کی ہوں نبی علیہ السلام سے؟ باتیں تو محبت میں سر اگر سچ بات بتائیں تو صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف سامنے ہی نہیں, کبھی کبھار کبھی دل اداس ہو جاتا ہے تو دور بھی بیٹھے ہوں, گاڑی میں ہوں, تب بھی آنکھیں بند کر کے باتیں کرتے ہیں کہ حضور کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں, اپنے دکھ سناتے ہیں. تو ان کے لیے تو سامنے تو یہاں پہ میں ایک بات آپ کی ٹوک رہا ہوں. ہمارے ایک استاد جی ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ یہ دو جگہیں غم زدہ جو ہے نا, غم زدہ مکہ جاتا ہے اپنے غم ختم کروانے کے لیے, اور مدینہ ایسا شہر ہے جہاں پہ غم بانٹے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ اس کا دکھ تھوڑا سا بانٹ لو, آپ اس کا, یہاں پہ دکھ بانٹے جاتے ہیں. صحیح بات, اتنا بڑا در ہے یہ, یہاں پر دکھ بھی بانٹے جاتے ہیں. جی بے شک وہی سب. تو مطلب جب بھی دل آنکھیں بند کرتے ہیں حضور کے روزے کو دیکھ کر دعائیں کرتے ہیں, دکھ سناتے ہیں, اور الحمدللہ بس کرم نوازی ہے حضور کی. بے شک کرم نوازی ہے یہ تو, جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے. مدینہ میں رہتے ہوئے دل کرتا ہے. کل پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نعت سن رہے, نعت کے چند ایسے اشعار آئے, دل کیا نبی علیہ السلام کے روزے پہ جانے کا. میں نے کہا سب چھوڑو نکلو. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ, اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. جتنا بھی شکر ادا کریں. مدینہ کی زندگی, پھر نبی علیہ السلام کے پاس جب دل کرے پہنچ جاؤ, یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. جی بالکل سر, ہمارا حال و بے حال ہے. بے شک ہم کچھ نہیں. بالکل سر, آپ کے در کے ساتھ جڑ گئے. جی بالکل, یہ خوش نصیبی ہے. آپ اپنی کالی کملی میں ہمیں چھپا لیں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ فرشتے آنے کے لیے قطار میں انتظار میں ہیں. سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو فرشتہ ایک دفعہ ہو کر آ گیا نا, قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. کتنا افضل ترین کام ہے. دل کیا, گاڑی گھمائی, جی بالکل سر بالکل. میں اور اس پر جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے سر, وہی نا. ابھی 2 دن پہلے جب ایک موسم بنا ہوا تھا بہترین, تو میں نے ایک صبح ویڈیو لگائی موسم کی, مدینہ میں باہر تھا اپنے کام پر. تو 2 گھنٹے بعد دل کیا چلتے ہیں زیارت کرواتے ہیں سب کو اسی موسم میں. تو پہنچے وہاں پر, ویڈیو بنائی, شیئر کی. تو یہی دل میں خیال ہے کہ یار اللہ پاک کو ہماری کون سی ایک ادا پسند آ گئی تھی, جب دل کرتے ہیں چلے جاتے ہیں روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. اور کبھی ایسا ہوا ہو آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کبھی تخیلات میں گئے ہوں, پچھلے پرانے دور میں نبی علیہ السلام کے دور میں گئے ہوں, کبھی خیال گیا ہو کہ نبی علیہ السلام دروازے نمبر 40 سے آ رہے ہوں گے, اس طرف کو جا رہے ہوں گے. کبھی سوچا ہو کہ ابھی حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہوں گے, ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے ہوں گے, ابھی حجرے میں داخل ہو رہے ہوں گے نبی علیہ السلام. کبھی ایسی بات؟ سر بہت بار ایسا ہوا ہے. جب بھی مسجد نبوی میں خاص طور پر جاتے ہیں, تو جب مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہاں سے کبھی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے, کبھی یہاں پر دیکھا ہوگا. تو صحابہ اکرام اجمعین تو یہاں سے گزرے ہوں گے, یہاں پر بیٹھے ہوں گے.
تو وہ سوچ کر بہت خوشی ہوتی ہے, بہت دل کو سکون ہوتا ہے کہ آج اس جگہ پر اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھنے پر کا آئے موقع ہیں, دیا, بالکل بیٹھے ہیں, زیارت کر رہے ہیں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے الحمدللہ. بہت بار ایسا ہوگا کسی بھی زیارت پر جب جاتے ہیں تو یہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پر ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, وقت گزارا ہوگا. بے شک, تو یہ جو خیال ہے یہ تو تقریباً پورے مدینہ میں ہی آتا ہے الحمدللہ جی. بے شک. بہتر. اچھا ظہور بھائی, ہم دیکھتے ہیں ویسے بھی, میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں, آپ بھی مدینہ میں ہیں. جی جی مدینہ کے لوگوں کے بارے میں کوئی کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ مدینہ کے لوگ تو ویسے ماشاءاللہ جی جی کچھ کہہ نہیں سکتے, بہت بہترین. سوشل میڈیا پر آپ کافی دیکھتے ہوں گے جو یہاں کے کفیلوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں. تو میں لوگوں کے بارے, ہر انسان کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے, جی جی, لیکن الحمدللہ مدینہ میں جو مجھے کفیل ملا ہے کافی عرصہ ہو گیا, پہلا کفیل یہی ہے, تو اسی کے ساتھ کام کر رہا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو سنا تھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں, بہت زیادہ. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا تو وہ یقین ہو جاتا ہے. میرے کفیل کا نام بھی ہے, اس کو مینشن کرنا چاہوں گا, ابو فیصل اس کا نام ہے. ماشاءاللہ. الینزی قبیلے سے ہیں, سالم الینزی ان کا نام ہے ماشاءاللہ. نہایت نفیس اور خود سے محنت کرنے والے. ماشاءاللہ. جب کوئی انسان خود سے محنت کرتا ہے سر, جی, تو اس کو دوسرے کی محنت کا بھی احساس ہوتا ہے. جب ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے, کہ جگہ پر ہوتا ہے کہ جس کو اس چیز کا علم ہی نہیں کہ یار ایک انسان محنت کر رہا ہے, جی جی, اس کے ضروریات کیا ہیں, اس کو پرابلم کیا ہے, تو پھر وہ نہیں وہ سمجھتا نہیں وہ چیز. جی جی. تو جو انسان خود سے محنت کرے, نیچے سے اوپر جائے. تو ویسے بھی مدینہ والوں کے بارے میں سر بہت بہترین حدیث ہے نبی علیہ السلام کی. جی جی, نبی علیہ السلام نے بہت دعائیں کی ہیں کہ مکہ سے زیادہ برکہ جو ہے وہ مدینہ میں ہو جائے. جی بالکل. تو مدینہ کے لوگ بہت ماشاءاللہ نائس. میں بھی ایک دو مرتبہ کسی کام کی غرض سے میں گیا تھا, ایک دو گھر میں کام تھا مجھے, تو کوئی زیادہ جان پہچان نہیں تھی ان سے. تو کام کی غرض سے ہم گئے ان کے پاس, کام نہیں ہوا. جی, جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام نہیں ہوا, لیکن مجھے انداز بہت بہترین لگا اس کا. جی, اس نے کہا تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے وہ, جی, اور کہوا, کہتے یہ پیو, کھجوریں کھاؤ, کام کل دیکھیں گے. جی ماشاءاللہ, کام کل دیکھیں گے. میں نے کہا نہیں, کام ضروری تھا, ابھی ہمیں کہیں اور جانا ہے, ٹائم وقت کم ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کہوا گرم ہے, اب جلدی میں نہیں بول سکتا کہ اب جلدی پیو, میں نہیں بول سکتا. اس نے پورا 3-3.5 کلو کھجور کا جو باکس تھا وہ گاڑی میں رکھا دیا. ماشاءاللہ, کہتا جا کے کہیں بھی جا کے کھاتے رہو. ماشاءاللہ سر, کہوا چلو گرم ہے, جی میں نہیں بول سکتا, اس سے آپ کو جو ہے تکلیف ہوگی, گرم آپ. میں اس کی سوچ دیکھ کر بہت حیران پریشان. ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ ہیں ابھی تک مدینہ میں. یہی تو خاص بات ہے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر, یہی تو ایک نرمی ہے. جی, آپ مطلب دیکھتے ہیں حرم کے اندر بھی جو یہاں کے جو سیکورٹی ہے, جو بھی یہاں پر عملہ ہوتا ہے کام کرنے کے لیے, تو بہت نہایت ہی احترام سے حاجیوں کو ڈیل کرتا ہے, بہت بہترین طریقے سے. تو یہ چیز مدینہ کے لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے الحمدللہ. میں ایک بار ہم لوگ ایک کفیل کے گھر, ایک سعودی کے گھر ایک کام کر رہے تھے, تو وہ کافی ضعیف تھا, لگ بھگ 100 سال عمر ان کی ہوگی. تو وہ مجھے, ہم لوگوں کو نا ایک بات بتا رہے تھے. وہ بول رہے تھے کہ میں آپ کو مدینہ کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. وہ سعودی ہے یہاں پر, ان کے تو پرانا آباء و اجداد یہیں کے مدینہ کے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ مدینہ جو ہے نا, اللہ پاک نے مدینہ شہر کو ایک ایسی طاقت دی ہے کہ یہ جسے چاہے رکھ سکتا ہے اور جسے چاہے نکال سکتا ہے. چاہے آپ کے پاس بزنس ہو, چاہے آپ کسی اور شعبے سے ہوں, آپ جتنی بھی نیت کر لیں یہاں پر رہنے کی, جو بھی کر لیں, جب تک مدینہ آپ کو رکھنا چاہے تب تک آپ مدینہ میں رہ سکتے ہیں. تو یہ مدینہ کی الحمدللہ خاصیت ہے. جی, اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ, اللہ تعالیٰ کے نبی کا کرم ہے, فضل ہے. بے شک بے شک, ٹھیک ہے, تو ورنہ ہم میں اتنی قابلیت نہیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. جی بے شک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب حدیث میں کافی بار آتا ہے کہ بجائے آپ کسی پیسے والے یا کسی اپنے سے اونچے انسان کی عزت کرتے ہیں یا رسپیکٹ کرتے ہیں, تو ان سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی کریں عزت, بے شک, ماں باپ کی خدمت کریں. ایسا ہی, تو یہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے دنیا میں بھی, مطلب آخرت کے لیے تو ہے ہی صحیح, دنیا میں بھی یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جی, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ لوگ مسجد نبوی میں آئیں,
عمرے پر آئیں کون سا ایسا پیغام جو آپ ان سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ پیغام عائشہ بھائی میں یہی آپ کے ویور کو دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بھائیوں کے کنٹینٹ کو آپ فالو کریں، چیک دیکھیں جا کر، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دلی سکون ہوگا، انشاءاللہ کیونکہ ایک اچھی چیز جو ہے اس کے لیے آپ کو کہنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں. جی جی تو بہترین کنٹینٹ ہے بھائی کا ماشاءاللہ، اور ایک ایسی چیز ہے جس سے دیکھنے سے بھی آپ کو ثواب ہوگا، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا بہت کچھ. انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ بھائیوں کا چینل ہے وائس آف مدینہ کے نام سے، ابو عائشہ براڈ کاسٹ کے نام سے، آپ ان کے چینل ضرور وزٹ کریں. جب آپ وزٹ کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو شاید بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ لائک کریں یا سبسکرائب کریں، وہ شاید بولنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمد بس ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو وائبس آف مدینہ پہ ولاگس ہیں وہ کوشش ہماری یہی ہے کہ احادیث صحیح جو ہیں ان کے ساتھ ہم صحیح نہیں بات کریں. ظہور بھائی ایک آخری سوال، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا روحانی استاد آپ کا جو آج بھی آپ کو یاد ہے، جنہوں نے آپ کو کچھ نصیحتیں کی ہوں یا جن کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں، پاکستانی استاد ہو یا یہاں کا معلم ہو؟ ہے ایک الحمدللہ، وہ استاد بھی کہہ سکتے ہیں، بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، دوست بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح مدثر بھائی ان کا نام ہے ماشاءاللہ، اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق بھی ہے ماشاءاللہ. تو میں تو ان کے ساتھ ایک نا کام کرتا تھا، ٹریکٹر آپ سمجھتے ہیں، جی جی وہ ان کے ساتھ چلاتا تھا. تو وہ بھائی کی اچھی بات تھی کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے. ماشاءاللہ. تو انہوں نے مطلب عمر تو میری اس ٹائم بھی کافی ہو گئی تھی، جی جی لیکن جو نماز کا صحیح طریقہ، نماز کا پابند، یہ مدثر بھائی نے مجھے سکھایا تھا الحمدللہ. آپ کو یہ چیز ان کی طرف سے بہت جب مدینہ میں آیا تو سب سے زیادہ میرے خیال میں سب پہلی خوشی انہیں کو ہوئی تھی کہ یار میرا ایک دوست بھائی جس کو میں نے کچھ چیزیں دین کے بارے میں سکھائیں وہ آج مدینہ میں ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ سوچ کر. باقی استاد تو کوئی بھی اچھی بات بتاتا ہے تو ان کو ہم ایک استاد کے درجے سے ہی دیکھتے ہیں. کوئی بھی زندگی میں دین کے بارے میں بتائے تو الحمدللہ ہم اس کو ایک استاد کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی چیز آپ نے بتائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تھے ہمارے آج کے خصوصی مہمان ظہور مارت، جو ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ اپنی خاص الگ پہچان رکھتے ہیں. اب ہم ان سے اجازت لیں گے اور آپ سے بھی اجازت لیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلے نئے خصوصی مدنی مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.